انٹارکٹیکا نہ صرف دنیا کا سب سے جنوبی براعظم ہے بلکہ یہ دنیا کا سب سے اونچا، خشک ترین، ہوادار، سرد ترین اور برف سے ڈھکا ہوا براعظم بھی ہے۔ انٹارکٹیکا کا سائز تقریباً 5.5 ملین اسکوائر میل یعنی کہ 14.2 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے، اور موٹی برف انٹارکٹیکا کی تقریباً 98% زمین پر محیط ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہاں کون رہتا ہے اور ایسے انہاسپٹیبل جگہ پر کیا ہو رہا ہے؟ آئیے معلوم کرتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کا اوسط سالانہ درجہ حرارت ساحل پر تقریباً -10 ڈگری سیلسیس سے لے کر اندرونی حصے کے بلند ترین حصوں میں -60 ڈگری سیلسیس تک ہے۔ انٹارکٹیکا کا سفر کرنے والے لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو سائنٹیفک ریسرچ اسٹیشن یا بیسز پر رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں، اور دوسرے سیاح۔ انٹارکٹیکا میں تقریباً 66 سائنٹیفک بیسز ہیں، جن میں سے تقریباً 37 پر سال بھر کام کیا جاتا ہے، باقی صرف گرمیوں میں کھلے رہتے ہیں اور سردیوں کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ٹورزم 1950 کی دہائی میں چند سو سے بڑھ کر 2020 میں کل 73,991 ٹورسٹ تک پہنچ گئی ہے۔ انٹارکٹیکا دنیا کا زیادہ تر تازہ پانی رکھتا ہے۔ دنیا کے تازہ پانی کی ناقابل یقین 60 سے 90% انٹارکٹیکا کی برف کے چادر میں بند ہے۔ انٹارکٹک آئس شیٹ زمین پر سب سے بڑی ہے۔ کچھ جگہوں پر انٹارکٹیکا کی برف 4.5 کلومیٹر یعنی 2.7 میل موٹی ہے، جو ماؤنٹ ایوریسٹ کی نصف اونچائی ہے۔ اگر یہ سب پگھل جائے تو عالمی سطح پر سمندر کی سطح تقریباً 60 میٹر یعنی 200 فٹ بڑھ جائے گی۔ انٹارکٹیکا ایک صحرا ہے۔ برف کی چادر میں موجود تمام تازہ پانی کے ساتھ انٹارکٹیکا صحرا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم میں سے اکثر صحراؤں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم ریت کے ٹیلوں اور تیز درجہ حرارت کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر صحرا کا گرم یا ریتیلا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس علاقے میں بارش، برف، مسٹ یا فوگ کتنی ہوتی ہے۔ صحرا ایک ایسا خطہ ہے جہاں سالانہ بارش بہت کم ہوتی ہے۔ گزشتہ 30 سالوں میں ساؤتھ پول پر سالانہ بارش صرف 10 ملی میٹر سے زیادہ تھی۔ لہٰذا جبکہ انٹارکٹیکا اپنی موجودہ موٹائی تک پہنچنے میں ناقابل یقین 45 ملین سال لگے ہیں، کیونکہ وہاں اتنی کم بارش ہوتی ہے۔ انٹارکٹیکا کبھی گرم ہوا کرتا تھا۔ ریسرچرز کے مطابق آج سے 40 سے 50 ملین سال پہلے انٹارکٹیکا میں درجہ حرارت 17 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا تھا۔ سائنسدانوں کو ایسے فوسلز بھی ملے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انٹارکٹیکا کبھی سرد جنگلات سے ڈھکا ہوا تھا اور وہاں ڈائناسور بھی آباد تھے۔ انٹارکٹک جزیرہ زمین پر تیزی سے گرم ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ انٹارکٹک جزیرہ زمین پر بہت سے دوسرے علاقوں سے زیادہ تیزی سے گرم ہو رہا ہے۔ در حقیقت یہ زمین پر تیزی سے گرم ہونے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ پچھلے 50 سالوں میں انٹارکٹک جزیرہ میں ایوریج ٹیمپریچر میں 30 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ زمین پر ایوریج انکریزنگ ٹیمپریچر سے 5 گنا زیادہ ہے۔ انٹارکٹیکا میں ایکٹیو والکینوز ہیں۔ انٹارکٹیکا کئی والکینوز کا گھر ہے اور ان میں سے 2 ایکٹیو بھی ہیں۔ ماؤنٹ ایریبس انٹارکٹیکا کا دوسرا بلند ترین آتش فشاں ہے۔ دوسرا ایکٹیو والکینو ڈسیپشن آئلینڈ پر ہے، جو کبھی ایک ویلنگ اسٹیشن اور بعد میں ایک سائنٹیفک اسٹیشن کا گھر تھا۔ اسے 1969 میں حالیہ پھٹنے کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا۔ انٹارکٹیکا واقعی زمین پر کسی اور جگہ کے برعکس ایک ناقابل یقین جگہ ہے۔